اس لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین کی اہمیت نہیں بلکہ دنیا کی اہمیت زیادہ ہے۔ دین کو ہم نے پیچھے رکھا، دنیا کو ہم نے مقدم رکھا، سامنے رکھا، اور ہم نے سوچا کہ دنیا ہمارے سامنے سب سے زیادہ افضلیت ہے۔ اس لیے ہمارا مزاج بھی کیا، بیٹا اگر گانے گایا تو بہت خوش، پورے خاندان والوں کو جوڑ لیتا کہ آؤ میرا بیٹا گانے گانا شروع کر دیا، اور آگے بنانا شروع کرتا، بہت اچھی پیاری آواز ہے اس کی، لے جا کر جو گانے میں ڈالو، آرکیسٹرا میں ڈالو، یہاں ڈالو وہاں ڈالو۔ ماں باپ خوش ہو کر اپنے بچے کو گانے میں لگا دیتے، لیکن کوشش یہ نہیں کرتے میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ تو پڑھنے والا بن جائے، سورہ فاتحہ تو پڑھے۔ اولاد پیدا کرنا کمال نہیں، یاد رکھو بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، اولاد پیدا کرنا کمال نہیں، اولاد کی تربیت کرنا، دین پر چلانا، دین کا صحیح رخ سے بتانا، صحیح ڈھنگ بتانا، یہ اولاد کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، یہ اولاد پیدا کرنے کا مقصد۔ اولاد پیدا کر دیا، ہماری زبان میں بولتے نہیں، جانور بھی بچے پیدا کر ڈالتا، کتی کو دیکھے کبھی کتنے بچے پیدا کر ڈالتی، روڈ پر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا۔ واجب صدقہ، زکات کا صدقہ، صدقہ فطر ہے، اور جو نظر کا صدقہ، یہ تینوں صدقے اپنے اوپر والے کو بھی نہیں دینا، نیچے والے کو بھی نہیں دینا، اور سامنے بھی نہیں دینا۔ سامنے کا مطلب بیوی کو نہیں دینا، کئی کو روڈ والے کو دینا، انہیں اسے کھلا کو ماری گے بول جو لوگ کھلا مارنا ہوگا نہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، بہت مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو بھی فضیلتیں ہیں ابتدائی دور سے وقت سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ مہینے کے اندر بندہ جو ہے ہر طریقے کی نیکیاں کرنے کی کوششیں کرتا ہے، ہر طریقے کی نیکی، چاہے وہ نمازوں کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کے سلسلے میں ہو، کسی کی مدد کرنے کے سلسلے میں ہو، ہر چیز میں بندہ جو ہے اس مبارک مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر مخلوق کی خدمت کرنے کی بھی ترغیب دی گئی اور خالق کی اطاعت کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر ہر چیز کو جان جان کر عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی میں عبادت کے اندر اور زیادہ کوشش کروں۔ پہلے میں روزانہ فرض نماز کی پابندی کرتا تھا، اب میں رمضان کے مہینے میں نفل نماز کی پابندی کروں گا، تراویح کی پابندی کروں گا، دیگر نوافل کی پابندی کروں گا، اشراق ہے، چاشت ہے، اس طرح نوافل کی پابندی بندہ بڑھ چڑھ کر کرتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ اللہ کی عبادت کا ہے وہ تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں حد سے زیادہ کروں، لیکن جہاں بندہ مسلمان مخلوق کی خدمت کا مسئلہ آتا ہے اس میں بھی مسلمان کوشش کرتا ہے کہ یہاں بھی بڑھ چڑھ کر میں خدمت کروں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے کے اندر
جو کچھ بھی عمل ہوتا تھا حضرات صحابہ اللہ کے رسول کے ہر عمل کو لوگوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے ہر چیز کی وضاحت فرماتے. اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے، اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے، ہر چیز کی، ساری چیزوں کی باتیں لوگوں کے سامنے وضاحت کرتے تھے. اور جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر دو چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے تھے، دو چیزوں پر. اور اللہ کے رسول کا یہ عمل رمضان کے مہینے میں دائمی طور پر چلتا تھا، ہمیشہ چلا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دو کام زیادہ کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی پابندی، تلاوت میں حد سے زیادہ اور کوشش کرتے تھے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہی بخاری کی روایت کے اندر یہ بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے. یعنی اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو سناتے قرآن، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو قرآن سنایا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے ہم لوگ بارہا یہی کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کی کثرت زیادہ رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی ترغیب دی ہے، رمضان کے مہینے کے راتوں میں جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مغفرت کے ارادے سے جو بندہ رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی ضرور مغفرت کرتے ہیں. اکثر علماء اکرام نے رات کی عبادت سے مراد، نمازوں سے مراد تراویح لیا ہے کہ رات میں جو بندہ تراویح پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں. اس لیے رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پورا مہینہ تراویح پڑھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پورا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اس لیے رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ تراویح پڑھنا سنت، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا سنت ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب قرآن پڑھا کر دو، خوب قرآن پڑھا کرو. اس لیے حضرات علماء نے اس حدیث کی ضمن میں تشریح میں لکھا ہے رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن تو ختم کیا کرو، ایک مرتبہ ختم کرنا. اس لیے رمضان کے راتوں میں تراویح کے اندر قرآن مجید کو ایک مرتبہ ختم کرنا یہ حضرات سلف صالحین، حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کا سنت ہے. حضرات صحابہ اس بات پر اجماع کا ہے. قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں تراویح میں ایک مرتبہ تو کم از کم ختم کرنا چاہیے. یہ رمضان کے راتوں کی عبادتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے رمضان کے مہینے میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. حضرات صحابہ رات دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، رات دن تلاوت کرتے، یہاں تک کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرات صحابہ دن میں قرآن ختم کرتے، رات میں قرآن ختم کرتے تھے، رات میں قرآن ختم کرتے. بعض صحابہ تو رات میں دو رکعت میں دو قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کے اندر قرآن کا تعلق بڑا مضبوط ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اتارا، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کو ایک بڑا نسبت ہے، بڑی نسبت ہے کہ جس طرح میاں بیوی کا تعلق، مرد عورت کا تعلق ایک چیز ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق رکھا ہے، ایک نسبت کا تعلق رکھا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے جوڑا کہ کہا کہ جو بندہ رمضان میں روزہ رکھے وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، خوب تلاوت کرے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو، 100 اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی پر 100 نہیں 10 نہیں بلکہ 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اس سے. تو رمضان کے مہینے میں خوب تلاوت کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ ہمارے اکابرین کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے پیشوا مانتے ہیں، حضرت کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں قرآن ختم کرتے، رات میں قرآن ختم کرتے. اور جب عید کا دن آتا تو دن میں قرآن ختم کرتے، رات میں قرآن ختم کرتے. کل مہینے کے اندر 60 پر 2 قرآن ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے دن میں قرآن، رات میں قرآن، پورے مہینے میں 7 قرآن ختم کرتے تھے لوگ.
یہ ہمارے اکابرین کی زندگی کا معمول تھا. یہاں تک کہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت دعوت تبلیغ کی سارے مرحلے کے اندر سارے مصروفیات کے باوجود رمضان کے مہینے میں حضرت کا معمول تھا کم از کم 30 مرتبہ تو قرآن ختم کرتے تھے. 30 مرتبہ. وہ کہ کیا معلوم ہوا روزانہ ایک قرآن ختم کرنا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ روزانہ 10 بارے پڑھا کرتی تھی. کتنے بارے؟ 10 بارے پڑھا کرتی تھی. یعنی کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے وہ. 3 دن میں قرآن. یہاں تک کہ ہمارے اکابرین کا معمول تو یہی تھا. بعض اکابرین تو رمضان کے مہینے میں 2 قرآن ختم کرتے تھے. یہ ان کی معمولات تھے. لیکن آج ہمارا معمول کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں فون مل گیا, اس میں پورا وقت گزار دیا. رمضان کے مہینے میں عبادت کا شوق نہیں. اگر کوئی بولا جائے کہ بھئی قرآن پڑھ لو, کہ حضرت کیا کرے قرآن پڑھ کے, عمر ہو گئی نا, کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھنا علم بوڑھا نہیں ہوتا, انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. آدمی بوڑھا ہو جائے لیکن علم بوڑھا نہیں ہوتا. مرتے دم تک قرآن کی پابندی کرنا, قرآن پر عمل کرنا, قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرو. یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اپنے اندر نیت رکھے کہ اللہ میں مرنے سے پہلے حافظ قرآن بن جاؤ, کوشش کرو روزانہ ایک آیت تو کم از کم یاد کرنے کی کوشش کرو. 3 دن میں ایک مرتبہ تو کم از کم ایک آیت کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر وہ حافظ بننے سے پہلے مر بھی گیا, اس منبر اور رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں قیامت میں اللہ اس کی نیت کے بقدر حفاظ کی سب میں اٹھائیں گے, حافظوں کی سب میں اٹھائیں گے. اور کچا پکا حافظ نہیں, پکا حافظ جو قرآن پر عمل کر رہا ہو, قرآن اسے یاد ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں حافظ سے کہا جائے گا ایک آیت پڑھتے جا, جنت کے لیے ایک سیڑھی چڑھتے جا, ایک سیڑھی چڑھے رہتے جا. قرآن کا پکا حافظ بنا کر اللہ قیامت میں اٹھائیں گے. تو اس لیے اب سے نیت کرے موت سے پہلے ہم حافظ قرآن ہوں گے. کم از کم ایک آیت 2 دن میں ایک مرتبہ نہیں, 3 دن میں ایک مرتبہ نہیں, ہفتے میں ایک مرتبہ تو کم از کم ایک آیت تو کم از کم یاد کرے, کوشش کرے. اللہ جو ہے انسان کی کوشش پر راستے کھولتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو بندہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے. راستہ نہیں کھولتے بلکہ راستے کھول دیتے, ہر طریقے کے مہیا راستے کھول دیتے. بیمار ہے اللہ صحت دے دیں گے, تکلیف میں ہے اللہ جو ہے پریشانی کو حل کریں گے. کیوں؟ جو بندہ اللہ کے قرآن کی حفظ کرنے میں لگ جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں لگ جائے اللہ جو ہے اس کے حفاظت میں ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو اس لیے اب سے ہم نیتیں کریں کم از کم موت سے پہلے حافظ قرآن ہو جانا چاہیے, یا نہیں تو کم سے کم نیت تو یہ کرو اے اللہ اگر میری موت اس حال میں بھی آ جائے, میں اگر حفظ کرتے ہوئے مر بھی جاؤں, قیامت میں مجھے حفاظ کی سب میں اٹھانا, اللہ ضرور اٹھائیں گے ہمیں. تو ہماری زندگی کے اندر اس بات کا نیت بھی ہونا ضروری, کوشش بھی ہونا ضروری. خالی نیت سے کام نہیں ہوتا, خالی نیت سے کام نہیں ہوتا. جیسا کہ مثال کے طور پر بولتے نہیں, ایک آدمی ایک بزرگ سے کہا حضرت دعا کرو مجھے بچہ ہو جائے, حضرت دعا کرو بچہ ہو جائے. حضرت 5 سال کے بعد وہ اللہ والے پھر اس بندے سے ملاقات کیے, کہا کہ پھر آیا کہنے لگا حضرت دعا کرو مجھے بچہ ہو جائے. وہ اللہ والے کہنے لگے 5 سال پہلے آیا تھا دعا کرنے کے لیے, بچے کی درخواست کی, میں نے تیرے لیے دعا کیا, اب بھی 5 سال ہو گئے, کیا بچہ نہیں ہوا؟ اس نے حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیوں بچہ نہیں ہوا؟ دعا تو میں کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت دعا کرو بچہ ہو جائے. اس بزرگ نے بڑے شخص سے پوچھا شادی کی تھی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا حضرت شادی تو نہیں ہوئی, دعا کرو بچہ ہو جاتے. تو انسان کو کوشش پر انسان کو اللہ جو ہے اولاد دیتے ہیں, کوشش پر انسان کو اللہ راستے کھولتے ہیں. تو بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طریقے کے راستے کھول دیتے ہیں. تو ہمارے اکابرین کا معمول تو یہی تھا, رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا پابندی کیا کرتے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے لیکن حضرت نے وہاں قرآن کو حفظ کیا. دن میں قرآن حفظ کرتے, رات میں تراویح میں حضرت قرآن سنایا کرتے تھے, رات میں قرآن سنایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا. تو سب سے پہلے کیا کرنا, رمضان میں کیا کرنا ہے, قرآن مجید کی پابندی کرے, کم از کم روزانہ 1 صفحہ تو پڑھے. نہیں تو رمضان کے بعد اپنے مولوی صاحب کے پاس آؤ, امام صاحب کے پاس آؤ, کہنے لوگوں کہ حضرت میری زندگی اتنی گزر گئی, دولت بہت ساری کمائی, شہرت بہت ساری کمائی, جوان تھا بوڑھا ہو گیا, چہرے پر بال آ گئے, سفید ہو گئے, سفیدی آ گئی, پیر جو ہے قبر میں لٹک رہی, حضرت کیا کروں؟ اب ڈر پیدا ہو رہا قبر میں جانے کا, موت کا ڈر شروع ہو گیا. کیا اللہ کو جا کر جواب دینا؟ دولت تو بہت کمایا, اولاد بھی ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئی, حضرت آج تک میں نے کچھ نہیں سیکھا, کم از کم مجھے قرآن تو سکھا دو, قرآن تو سکھاؤ. کوشش کرو موت رمضان کے بعد نہیں تو صحیح رمضان سے ہی شروع کر دو, روزانہ جو ہے ایک آیت شروع کرو. آؤ مولوی صاحب کے پاس بیٹھو, کہو کہ حضرت یہ روزانہ ایک آیت تو مجھے سکھاؤ.
कोशिश करो, अल्लाह रास्ते खोलेंगे। क्योंकि आज हमारा मामूल तो क्या, जुबान पर तो गाने हैं, गालियां है, लेकिन हमारी जुबान से कुरान नहीं नहीं निकलता। और मिजाज भी क्या मालूम, हमारे घरों का हाल क्या है, बाप के सामने अगर बेटा गाली दिया तो वहां खुश हो जाता, और देखा मेरा बेटा गाली दिया, सो बोलता नहीं बोलता, कुत्ता बोला तो वहां खुश, और बेटा जो कुत्ता बोल रहा मुझे, मेरा बेटा कुत्ता बोलना सीख गया। लेकिन जुबान से कभी ये नहीं निकलता मेरा बेटा कलमा पढ़ने वाला बन गया। कभी बोले हमें नहीं बोले, क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगियों के अंदर दीन की अहमियत नहीं बल्कि दुनिया की अहमियत ज्यादा है। दीन को हमने पीछे रखा, दुनिया को हमने मुकद्दम रखा, सामने रखा, और हमने सोचा कि दुनिया हमारे सामने सबसे ज्यादा अफजलियत है। इसलिए हमारा मिजाज भी क्या, बेटा अगर गाने गया तो वहां खुश, पूरे खानदान वालों को जोड़ लेता, कहता आओ मेरा बेटा गाने गाना शुरू कर दिया, और आगे बनाना शुरू करता, बहुत अच्छी प्यारी आवाज है इसकी, ले जाकर जो गाने में डालो, आर्केस्ट्रा में डालो, यहां डालो वहां डालो। माँ बाप खुश होकर अपने बच्चे को गाने में लगा देते, लेकिन कोशिश ये नहीं करते मेरा बेटा मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के पास खड़े होकर सूरह फातिहा तो पढ़ने वाला बन जाए, सूरह फातिहा तो पढ़े। औलाद पैदा करना कमाल नहीं, याद रखो, बड़ी अहम बात मैं कह रहा हूं, औलाद पैदा करना कमाल नहीं, औलाद की तरबियत करना, दीन पर चलाना, दीन का सही रुख उसे बताना, सही ढंग बताना, यह औलाद के पैदा करने का मकसद है। यह औलाद पैदा करने का मकसद, औलाद पैदा कर दिया, हमारी जुबान में बोलते नहीं, जानवर भी बच्चे पैदा कर डालता, कुत्ती को देखे कभी कितने बच्चे पैदा कर डालती, रोड पर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना, मुसलमान जो होता है अल्लाह जो इसको औलाद देते हैं, इसलिए शरीयत मुतहरा के अंदर नबियों ने अल्लाह के पास वारिस को मांगे कि अल्लाह मेरे बाद मेरे दीन की मेहनत करने वाला, अल्लाह मेरे ओहदे को संभालने वाला एक वारिस दे मुझे। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसे वारिस जो मिलता है, बेटा मिलता उसे, और ये बेटा उसके बाप के काम को आगे लेकर चलता। और नबी ख्वाहिश करते थे इस चीज को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख्वाहिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नबी जी हम तुम्हारे औलाद नहीं, लड़कों से नहीं, लड़कियों से तुम्हारी औलाद को हम बाकी रखेंगे दुनिया में, और तुम्हारे दीन की हिफाजत करने वालों को हम उलमा को पैदा करेंगे। ये अल्लाह के नबी की वारिसीन है ये। तो बहरहाल अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाओ, दीन पर बाकी रखो, कोशिश ये करो, 2 बच्चे हैं तो कम से कम 1 बच्चा तो हाफिज कुरान बनना, मेरा 1 बच्चा तो हाफिज कुरान बनना। डॉक्टर बढ़ाने पढ़ाओ, दुनियादार पढ़ाने पढ़ाओ, दीनदारी लगे हुए हैं, लेकिन मेरा बच्चा हाफिज कुरान नहीं बना तो वैसी दीनदारी का क्या फायदा हजरत, क्या फायदा वैसे दीनदारी का। मैं पूरे मोहल्ले के अंदर मेरी दीन की मेहनतों के चर्चे हैं मेरे, मैं जो है फला दीन की मेहनत करने वाला, फला जो है रफाई काम करने वाला सब है, लेकिन मैं जो है दीन की बातें तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे दुनियादार बन जाए, दीनदार ना बने, मेरा बच्चा हाफिज कुरान ना बने, तो फिर वैसी दीनदारी की मेहनत में क्या फायदा रहा, क्या फायदा रहा वैसी दीनदारी का। तो कोशिश ये करो कि मेरे घर से कम 1 बच्चा तो हाफिज कुरान बनना, यानी तो मेरे पोतरे हैं, नवाज से हैं, उनको तो कम बनाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान में एक कोशिश क्या होती, कुरान मजीद का खूब तिलावत करते। अल्लाह के रसूल कुरान मजीद को सुबह शाम पढ़ा करते थे, हजरत जिब्रील के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में दौड़ किया करते थे, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और दूसरी चीज, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में दूसरा काम जो ज्यादा करते थे वह सदका खैरात करना, लोगों को खिलाना पिलाना, खूब अल्लाह के रास्ते में सदका करना। और जो बंदा अल्लाह के रास्ते में माल सदका करता है वह माल उसका खत्म नहीं होता, वह माल उसका बाकी रहता है, माल बाकी रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक बकरी आई, अल्लाह के रसूल ने उसे ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद हज़रत अम्मा आयशा से फरमाया कि आयशा इस बकरी को ज़िबा तो कर दिए, पका दिए हैं, एक काम ये करो इस बकरी को तुम घर में रखो, मैं घर से बाहर बैठूंगा, गरीबों को मैं अंदर भेजूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे को अंदर भेजते, बच्चा गोश्त ले जाता, घर में खुश होकर खाते थे। अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा से पूछा आयशा क्या बचा, कहा कि नबी जी पूरा बकरा मैंने सदका कर दिया सिवाय एक सामने के बकरे के दस्ता बचा है, सामने के बकरे का एक दस्ता बचाओ जिसे हाथ कहते हैं। अल्लाह के रसूल अंदर आए, कहने लगे कि आयशा पौना बकरा तूने जो सदका किया है ये चीज तेरी बाकी रह गई, और जो एक बकरे की जो आगे का हिस्सा बचा है ये जाया हो गया हमारा। तो मालूम क्या हुआ कि जो बंदा सदका करता है वह अल्लाह के पास अमानत के तौर पर रखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बंदा कोई सदका करे अल्लाह उस सदके के माल को अपने पास हिफाजत से रख दे। और जिस तरह ये बंदा कोई जानवर को, छोटे बच्चों को पालते पालते बड़ा करता नहीं, तो इसी तरह अल्लाह ताला सदका करने वाले के सदके को अपने पास हिफाजत से रखते हैं, और उस सदके को अल्लाह पालते 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 बड़ा करते हैं, और हशर के मैदान में उस बंदे के सामने पेश करते कहते हैं तूने जो दुनिया के अंदर सदका किया नहीं ये तेरा सदके का सवाब है,
آج تو کما لے، جو تو نے وہاں صدقہ کیا یہاں تو پا لے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں خوب صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، صدقہ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنی نیتوں کو درست رکھنا۔ کیا کرنا؟ اپنی نیتوں کو درست رکھو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے معاملے کے اندر کیا؟ نیت درست نہیں۔ نیت کیا کرنا؟ درست رکھنا۔ یہ جو مال بھی دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، یہ اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا ایم ایل اے کونسلر ہوں، میں بڑا جو ہے فلاں محلے کا چودھری ہوں، میں فلاں محلے کا بڑا ڈان ہوں، میں لوگوں کے سامنے مال صدقہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا یہ صدقہ بجائے انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے، ذریعہ بنے، بجائے یہ صدقہ جو اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہی نیک عمل اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ کیا کرے گی؟ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائیں گے، اس میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جو اللہ کے راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت میں اسے بلائیں گے اور اسے کہیں گے تو نے کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا کہ اللہ تو نے میرے مال بہت دیا، بہت میں نے کمایا، اور تیرے نام پر میں نے صدقہ کیا، خیرات کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اللہ کہتے تو جھوٹ کہتا ہے۔ کیا کہ اللہ نے؟ تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کہے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو چاہتا یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے مالدار کہے، لوگ تجھے امیر کہے، لوگ تجھے جو ہے ایک بڑا چودھری کہے، لوگ تجھے بڑا ایم ایل اے کونسلر کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے جو تو نے مال خرچ کر کے تیری نیت جو تھی وہ تو نے دنیا میں پالی۔ حضرت اللہ کے رسول فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے منہ کے بال کھینچ کر اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کیا کیا اس نے؟ مال صدقہ کیا، اور یہی مال اسے کیا بنا؟ یہی مال اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کی نیت ہو گئی لوگ مجھے کیا بولنا؟ نمازی بولنا۔ کیا بولنا؟ نمازی بولنا۔ ایک لطیفہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک بڑا نمازی تھا، بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس نے حج پر حج بھی کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کیا کیا؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے کچھ شریر بچے ہوتے نہیں، محلے کے اندر ہر محلے میں ہوتے نا شریرہ بچے، شریر بچے کیا کرے؟ وہ بزرگ کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے، بزرگ کے پیچھے آ کر بیٹھ کر کیا کرے؟ تعریف شروع کرے، اور انہیں بڑا نمازی، بڑا عبادت گزار، انہیں روزہ رکھتا، صدقہ دیتا، بڑا اچھا آدمی۔ انہیں کون تعریف کر رہے بیٹھ کر؟ پیچھے جو ہے چھوٹے بچے بیٹھ کر، شریر بچے بیٹھ کر تعریف کر رہے ہیں اسے۔ نماز کون پڑھ رہے؟ نماز کون پڑھ رہے؟ یہ بڑا بزرگ نماز پڑھ رہے، اللہ والے، چہرے نورانی، اور جو ہے داڑھی اتنی بڑی، بڑا مست نماز پڑھ رہے خوشو خضو کے ساتھ۔ اب وہ بچے تعریف کر کو کیا کرے؟ بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے بول کو جانے لگے۔ انہیں کیا کرنے لگا تھا؟ نماز پڑھتا تھا نا، نماز کی رکعت اس توڑتا جائے، توڑا نہیں، کیوں؟ بچہ کو پکڑا رہے خوب، میں نمازی کرتے، روزے گزار، میں صدقہ سب دے رہا ہوں، میں حج کرے نا، بولے ہاں میں حاجی بھی نا، مجھے تعریف کرنا تھا، میں حاجی صاحب کی نہیں بولے تمہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نماز جیسی عبادت میں اس کی نیت کیا ہے؟ لوگ مجھے نمازی بول رہے، عبادت گزار بول رہے، لیکن حاجی بولنا چھوڑ دیے، تو انہیں کیا کرا؟ نماز توڑا نہیں کہ بچہ کو پکڑ کے بولے ارے شریرہ میں نمازی ہوں نا، یہ معلوم، حاجی بولے مجھے، تمہیں کیوں حاجی نہیں بولے؟ سو تو ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ عبادت کے اندر بھی دکھلاوا ہو تو بتاؤ وہ نماز انسان کو جنت میں لے جاتے، وہ عبادت جنت میں لے جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمل کے اندر نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، جب نیت جو ہے عمل کے اندر بدل جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز اس کے سر پر ایسے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز کو اللہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار کر کہتے ہیں یہ لے جاتے نہیں، نماز ختم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے صدقہ کرنا چاہ رہے نیت درست رکھو، اللہ کو راضی کرنا، انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے۔ دوسری چیز، اگر کوئی بندہ صدقہ کرنا چاہ رہا ہے، بہت اہم باتیں میں کہہ رہا ہوں، بہت اہم باتیں مختصر بتا رہا ہوں، بڑی اہم بتا رہا ہوں کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز حلال مال سے صدقہ کرنا۔ کون سے مال؟ حلال مال، سود کو کمایا، بیاض میں کمایا، بڈی میں کمایا، رشوت کو کمایا، ڈرگس گانجا بیچ کو کمایا، یہ فلاں متر کمایا، لوگوں کی جو ہے مال چھین کر کمایا، بہنوں کی وراثت کو چھین کر کمایا، نہ جانے کون سی غلط چیزوں سے مال کمایا ہے، یاد رکھنا وہ مال بھی صدقے کا ثواب نہیں ملتا، اسے صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی بندہ حرام مال میں نیک نیتیں رکھے، مسئلہ ذہن میں رکھو، اگر کوئی بندہ، یہ مسئلہ سب کو بولنا تمہیں، جو حرام کام کرتی نہیں، جو کام حرام مال سے کماتی نا، ان لوگوں کو یہ مسئلہ بتاؤ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، جو بندہ حرام مال میں نیک نیتی رکھے، میں اس سے ثواب کی نیت رکھتا ہوں، علماء نے مسئلہ لکھا، انہیں اسلام سے نکل جاتا باہر۔ کس سے نکل جاتا ہے؟ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حرام مال میں نیک نیتی کی نیت نہیں رکھنا ہمیں۔ اس لیے مسئلہ کیا لکھا ہے، اگر کسی کو بینک میں، ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بینک میں ٹیک کو چھوڑا دی، یہ لے اس سے کرا ڈالے، یا کوئی جو ہے انشورنس کرائے، اب کرانے کے بعد کیا ہوتا ہے، مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ کیا آتا، وہ پیسے پر انٹرسٹ بڑھ کو آتا، 1 لاکھ رکھو تو 5,000 روپے بڑھ کر آتے۔ اب انہیں کیا بولتا معلوم، حلال مال نہ حضرت، کیا بھی نہیں کھا سکتی نا، یاد رکھنا یہ بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ مال بھی حرام ہے۔ اگر کسی بندے کو بینک میں پیسہ رکھا ہے، اس کو مہینہ مہینہ انٹرسٹ مل رہا، وہ پیسہ نکال کو بغیر ثواب کی نیت کے، کون سا، بغیر ثواب کی نیت کے وہ مال کو نکال کر کسی غریب کو دے ڈالنا، انہیں بھی خود استعمال نہیں کرنا۔ نیت اگر نیک رکھا، ثواب کی امید رکھا، تو بجائے اسے ثواب کے نیکی ملنے کے گناہ ملتا اسے، کیونکہ حرام مال کے اندر نیکی کی امید نہیں رکھنا۔ اللہ حرام کے اندر ساتھ نہیں دیتے، حلال میں ساتھ دیتے ہیں، اللہ حلال کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے لوگوں پاک مال، حلال مال کھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے کیا، صدقہ بھی اگر کرنا تو کس سے کرنا، کس سے کرنا حضرت، حلال مال ہونا ضروری۔ پہلی چیز نیت پاک ہو، دوسری چیز حلال مال ہونا، اور دوسری کیا نا، حلال مال میں بھی کیا، ایک اہم بات میں یہاں کہتا ہوں، آپ کے ذہن میں رکھو۔ اب ہمارے مسلمانوں کا مزاج کیا، انہیں حرام میں کما رہا کی کیا کر رہا کی، انہیں رمضان میں بیٹھا بولے تو پورے جا کر اس کی لائن میں گھر میں کھڑی آتی، انہیں سود کا بزنس کر رہا کی، انہیں رشوت کو لیتا کی، انہیں گانجا ڈرگس کا بزنس کر رہا کی، کیا کر رہا کی، اب انہیں کیا کرتا معلوم، پورے سال کے گناہ جھٹکنا، بولے تو رمضان بیوہ عورتنا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آ گیا تو سوچتا نہیں بھی حلال ہے کیا حرام ہے، پورا بندہ یہ سوچتا منجے مل گیا تو اچھا، حرام کیا ہے کیا ہے معلوم نہیں، رمضان میں صدقہ کر ڈالیں گے اچھا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کا مزاج کیا، انہیں کون کیا حرام کا جا کی، پورے گھر کے پاس جا کر کھڑے رہتی، اس کے بے شرمی کی انتہا ہے۔ میں تک کہتا ہوں یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، بھوک سے مر جاؤ، پیاس سے مر جاؤ، کسی کے در پر جا کر نہیں کھڑنا، ہمیں کسی کے در پر نہیں کھڑنا۔ ہمارے اکابرین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہے، صدقہ کرنے والا تلاش کر کو لے جا کر صدقہ کرنا ہے، یہ نہیں میرے در پر آؤ تمہیں صدقہ لے کر جاؤ، میں خود جا کر تلاش کرنا ہے صدقہ دینے کے لیے۔ زکوٰۃ کمال ہے، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اس میں ترتیب بتائے، صدقہ کسے کرنا ہے، ترتیب بتائے، صدقے کا مال تلاش کر کے لے آ کر غریب کو پہنچانا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت۔ انہیں بے غیرت کیا کرتا، انہیں کیا کرتا، بے غیرت، بے ڈھنگا، کتا بھی بولو، بے شرم انسان اپنے گھر کے پاس پورے غریبوں کو بلا کر شہرت دکھانا چاہتا، شہرت دکھاتا نہیں دکھاتا، آؤ بھائی میں مال بانٹ رہا ہوں، آؤ بھائی یہ دیکھو میں بڑا چودھری ہوں۔ اب غریبوں کی بے غیرتی انتہا دیکھو، بجائے اپنے اندر، میں تو کہتا ہوں پانی پی کر زندگیاں گزارو، گنجی پی کر زندگی گزارو، چھوڑے چیزوں پر، مقدر پر، حلال روزی پر اپنے اندر غیرت باقی رکھتے ہوئے زندگیاں گزارو، کسی کے در کے پاس نہیں کھڑے ہونا، کسی کے در پاس نہیں کھڑے ہونا۔ اور جتنا وقت وہاں بے شرم کے پاس، اس بے حیا کے پاس، اس غلیظ کے دربار پر بندہ جو ہے صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں کھڑے ہو کر وہاں گزارتا ہے، قسم بخدا اگر وقتا بندہ جو ہے اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو گرا کر، اللہ کے سامنے پیشانی لگا کر مانگ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے، کھولتے نہیں کھولتے۔ یہ بے غیرتی کی انتہا کیا ہمارے مسلمانوں کی، کون کی بانٹ رہا بولے تو پورے برقعے پہننے کو چلے گئے، پورے جا کر بیٹھ کر کیا میں غریب، میں غریب، غریب کیا معمولی چیز ہے، غریب ایک عیب ہے، یہ کیا ہے، یہ عیب اپنے اندر عیب ہے، یہ چیز غریب، غربت ایک عیب ہے۔ یہ غریب جو ہوتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو غریب ظاہر بھی کرنے کے لیے شرمندگی محسوس کرنا، بولنا نہیں میں غریب ہوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، خود کماؤ، خود کفیل بنو، خود آگے بڑھو۔ یہ بے غیرتوں کے دربار پر جا کر کھڑے ہونا، 100 روپے بانٹ رہا بولے تو صبح سے شام تک اس کے گھر کے پاس لائن میں کھڑے رہتے، کرتے نہیں کرتے۔ میں پرسوں تراویح کے لیے آ رہا تھا، رات میں دیکھا انہیں کون کی بانٹ رہا سکتے، ایک موٹا پورے برقعہ پہن کو جا کر کھڑی مستورات، پورے مستورات کھڑے، اب وہاں مرد بنے بھی ٹچوری اور پورے لگ رہی کیا حضرت مال مل رہا اس کے واسطے، ایک ایک ساڑی کے واسطے جا کر بے غیرت بن کو جا کر بھیک منگنی کھڑ گوا، کیا کر رہی بھیک منگنی۔ بھائی عید کا نام اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید ایک خوشی ہے، ایک خوشی ہے، پھٹے پہن کر کپڑے گزارو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کھا کر نہ گزارو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے اندر غیرت پیدا کرو، شرمندگی پیدا کرو،
اپنے مستورات سے بھی کہو، اپنے باہر اڑوس پڑوس سے مستورات سے بھی کہو، ان سے کہو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو. بے شرموں کی طرح جا کر کسی کے در کے سامنے کھڑے ہونا ایک انسانیت کی جو ہے ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو اس لیے صدقہ کرنے والا حلال مال سے صدقہ کرے. اور پھر صدقہ کرنے والا کون سے مال؟ عمدہ مال ہونا، اچھا مال ہونا. وہ بولتی نہیں ہماری زبان میں مریض مرغی اللہ کے نام پر. کون سی مرغی؟ مریض مرغی اللہ کے نام پر. ایک جنا مولوی صاحب کو لایا، مولوی صاحب کے پاس آیا، حضرت یہ مرغی ہے تمہیں کھا لو. مولوی صاحب بولے کیا بات، زندگی میں کبھی نہیں، کیا بھی دیا نہیں نا، آج پہلی مرتبہ، وہ بھی بھاری مرغی، وہ بھی فارم کی نہیں، کون سی ناٹی مرغی لے لگا تو مولوی صاحب کو دیا. مولوی صاحب بولے کیا بات قصہ، بہت اچھی مرغی لے لگا، موٹی تازی، کیا قصہ؟ مولوی صاحب کیا بھی خوش ہونے کو، ہمارے بابا مرنے والے تھے، وہ میت پر سے اتار لگا کو تم نہ دیا سو. کیا کرے؟ وہ میت پر سے اتار لگا کو تم نہ دیا سو. تو ہمارے مسلمانوں کا مزاج کیا؟ مریض و مرغی اللہ کے نام پر کہتی نہیں تو یہ جو بولتی سو. تو یہاں ایک مسئلہ یاد آگا، ذہن میں رکھو. ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بات کیا ہے، جان کو جان دیتی نہیں. اگر کوئی بیمار ہو گیا تو انہیں کیا بولتا؟ جان کو جان دے ڈالو. مطلب ایک جانور پکڑ کر قربانی کر ڈالو، جان کو جان. یاد رکھنا شریعت میں کوئی سکھا نہیں، حرام ہے اس طرح کا مال کھانا. کون سا مال؟ جان کو جان بول کو دیتی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میری؟ بھئی ایک بندہ بیمار ہو گیا، ایک جانور لیے، کیا جان کو جان اتار ڈالو جی اچھا ہو جاتا کہتی نہیں. یاد رکھنا اس طرح کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام ہے. یہ مردار کے حکم میں ہے. وما احل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے دیا جاتا ہو وہ جانور مردار کے حکم میں ہو جاتا. اب کتنے لوگ کھاتی معلوم، جان کو جان بول کو پورے کھاتی. ایک ہمارے شاہ ولی اللہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ قبرستان میں صبح کو اٹھے تو ایک مرغی، شام کو اٹھے ایک مرغی. ہمیں خوش کیا بھائی، قبرستان کے اندر مرغیاں مل رہی نا، کیا قصہ. ایک مرتبہ ہمارے ساتھیاں جا کر پوچھے کیا بھی مرغیاں، وہاں جا کر جو قبرستان میں جو واچ مین تھا اس سے پوچھے کہ مرغیاں کر پڑھ نہیں گیا بھائی، مرغیاں ذکر نہ خالی جاؤ جی، وہ مرتا نا مردہ اس کو سے اتار کو چھوڑ کر جاتے سو، یہاں چھوڑ کر جاتی سو. اب وہاں جو بیٹھنے والے فقیران رہتی وہ مرغی پکڑ کر بھاگ جاتی. تو مسئلہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مال جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے وہ عمدہ ہونا، اچھا مال ہونا. سڑا سو مال نہیں، پھٹے سے کپڑے لے جائے گا کسی غریب کو دے دا، ایسا نہیں ہونا. سڑی سو بریانی لے جا کو کھا لو، ابھی اچھے بریانی کھا لو، باسمتی کا چاول، ایسا سبھی نہیں ہونا. اچھے سے اچھا صدقہ کرو. اور اسی طرح مال صدقہ کرے تو عمدہ مال. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کرتے ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو. جو بندہ جس مال سے محبت کرتا نہیں، اگر وہ مال صدقہ کرو اللہ اس مال کو قبول کرتے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب کہا کہ نبی جی کیا ہم اللہ کے سامنے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنا محبوب مال جس سے ہم محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کریں، ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ نبی جی یہ میرا جو باغ ہے جس کی کھجوریں ساری مدینے میں مشہور ہے اور جس کے باغ سے آپ محبت کرتے ہیں، اے نبی جی اس باغ کو میں صدقہ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں. تو یہ ہونا، اچھا مال صدقہ کرو، سڑا سو مال نہیں کرنا. اور اسی طرح صدقے کے لیے ضروری ہے مستحقین کو تلاش کرو. مستحقین سب سے پہلے صدقے کے لیے کون؟ رشتہ دار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باہر صدقہ کرے تو ایک ثواب، اگر رشتہ داروں میں صدقہ کرو مال دو تو اس میں دو ثواب. ایک تو ہے صدقے کا ثواب ملتا، ایک دوسرا جو ہے صلہ رحمی کا ثواب، رشتہ داری کا ثواب. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقہ اگر کرنا ہے، زکوٰۃ اگر دینا ہے، کوئی بھی چیز دینا ہو، اگر خاندان سید نہیں ہے تو اپنے خاندان کے اندر بھائی ہے، بہن ہے، ان لوگوں کو تلاش کرو. اپنے خاندان میں ماموں ہے، چچا ہے، ان لوگوں کو تلاش کر کے جو ہے مال پہنچاؤ. یہ خاندان کا حق ہے. پہلے خاندان والوں کو بھوکا چھوڑ کو روڈ والوں کو دیا تو فائدہ کیا حضرت؟ یہ فائدہ کہتے بھی ہے گھر والوں کو بھوکا رکھ ڈال کو پورے محلے کو دعوت کر رہا، تو اس سے فائدہ کچھ ملا؟ فائدہ نہیں ملتا. اس سے ثواب تو ملے گا لیکن ایک ثواب ملتا ہے، رشتہ داروں کو دیں گے تو دو ثواب، ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرا کون سا ثواب؟ صلہ رحمی کرنے کا. اور صدقہ کرنے کے سلسلے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھو، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ واجب صدقات ہوتے ہیں. نظر مانا میں فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربانی دوں گا. میرا اگر جو ہے فلاں کام ہو گیا تو اتنا مال مسجد کو صدقہ کروں گا. اگر میرا کام ہو گیا تو فلاں غریب کی بچی کو اتنا مال دوں گا. اگر کوئی بندہ نظر مانا ہے، کام ہونے پر مال صدقہ کرنے کی نظر مانا ہے تو یاد رکھنا اگر کوئی مال جو ہے صدقہ کرنے کی نظر مانے تو یہ مال بھی زکوٰۃ کا مال، صدقہ فطر، نظر کا مال، یہ جو صدقے ہوتے ہیں یہ صدقے اپنے رشتہ داروں میں نہیں دینا. کون سے رشتہ دار؟ اپنے سے اوپر. میرے سے اوپر کون؟ ہمارے بابا ہی، دادا ہی، نانا ہی، نانی ہی، یہ میرے سے اوپر ہی لوگ، ان کو اصول کہتے ہیں. اور فرو میرے سے نیچے
میری بچی کو نہیں دے سکتا, میری اولاد کو نہیں دے سکتا, پوترا پوتری نواسی کو نہیں دے سکتا. کون سا صدقہ؟ واجب صدقہ, زکات کا صدقہ, صدقہ فطر ہے, اور جو ہے نظر کا صدقہ. یہ تینوں صدقے اپنے اوپر والوں کو بھی نہیں دینا, نیچے والوں کو بھی نہیں دینا, اور سامنے بھی نہیں دینا. سامنے کا مطلب بیوی کو نہیں دینا, کئی کروڑ والے کو دینا, انہیں عزت کھلا کو ماری گے بول کو جو روز کھلا مارنا نہیں. بس دیکھو ہوتی نا, صدقے کا مال کسے کھلاؤ؟ غلیظ کو کھلاؤ بول کو. ایک جنا آیا میرے پاس مسئلہ پوچھنے, حضرت صدقے کا مال, مذاق میں پوچھا اس نے, حضرت صدقے کا مال غریب کو کھلاؤ ہوتی نا, صدقے کا مال غلیظ کو کھلاؤ ہوتی نا, جو روز کھلا تھا دیکھا حضرت کرا ہوں کئی کو ایسا بولو نہیں, حضرت بیزار ہو گئی زندگی سے, تو ایسا کام نہیں کرنا. سمجھ میں ایمان؟ تو صدقے کا مال تین لوگوں کو نہیں, اوپر بھی نہیں دینا, نیچے بھی نہیں, اور سامنے اپنی بیوی کو نہیں دینا. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. یہ جو ہے صدقہ فطر اور جو ہے زکات کا پیسہ اور نذرانے اور نظر کا پیسہ, یہ پیسے نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ صدقہ فطر جو ہے اس کے علاوہ چھوڑ کر نفلی صدقہ ہے, اپنے گھروں میں بھی جو کوئی بات نہیں, اپنے رشتہ داروں میں بھی جو کوئی بات نہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح صدقے سے بیماریوں کو اللہ تعالیٰ بھگا دیتی. صدقہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدقہ کرے, علی الاعلان صدقہ کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لیتے. کون سی موت؟ بری موت سے بچاتے. اور اللہ کے رسول نے اور فرمایا اگر کوئی صدقہ اگر جو ہے چھپ کر کرے تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاتا. اس کے اللہ کے غصے سے, اللہ کے غضب سے بچ جاتا انہیں. تو صدقہ جو ہے کھل کر بھی کرو اور اعلانیہ بھی کرو, دونوں طریقے سے کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا صدقہ علی الاعلان بھی کیا جا سکتا ہے اور مخفی بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ آگے فرمائے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپ کر کیا جائے. سب سے بہترین صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایسے کرو ایک ہاتھ کو دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا, ایک ہاتھ کو دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا؟ ایک پاکٹ بھی اگر دیا تو فوٹو پکڑ لے کر سوشل میڈیا میں ڈالتا ہوں, میں یہ کرا, میں وہ کرا, میں یہ کرا, میں یہ بلا بتر کرا, میں یہ کرا, وہ کرا. شہرت, نامداری ہے کہ نہیں؟ انہیں بڑا کونسلر کیا کہ بھاٹیا پورے محلے میں ڈھنڈورا, اب میں بتا نہیں بتا آپ کے سامنے, بے غیرتی کی انتہا ہے اس طرح کرنا. تو صدقہ جو ہے مخفی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپ کر دیا جائے. سب سے بہترین صدقہ. بعض مرتبہ صدقہ اعلانیہ بھی اچھی بات ہے, لوگوں کو ترغیب دینے کے واسطے, لوگوں کو ترغیب دینے کے واسطے. لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کرتے, ہر بندہ کرتا ہے صدقہ, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں, کرتا نہیں کرتا, ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ مسجد میں دوں, کچھ نہ کچھ مدرسے کے لیے لکھاؤں, کچھ نہ کچھ جو ہے میں غریبوں کی مدد کروں. ہر بندہ کوشش کرتا ہے رمضان کے مہینے میں, کرتا نہیں کرتا. یہاں بہترین صدقہ کیا ہے رمضان کے مہینے میں؟ چھپ کر کیا کرو, چھپ کر کرو صدقہ. لوگوں کو دکھانے کا مقصد نہیں رہنا. آپ کو ان کے راشن بانٹ رہا, لو میڈیا والوں کو بلا لیا انہیں, آؤ بھی دیکھو راشن بانٹ رہو, پورے ساتھ میں بھنڈورا ڈالتا انہیں بات, بھائی غریبا کو اتنا کر دوں, اتنا کر دوں. پھر کیا ضرورت بول کر تجھے ہوتا ہونا نا, شہرت ہونا نا, دکھلاوا ہونا نا. اب سیاست دان بندہ صدقہ کریا تو اس کا مقصد ہی کیا رہتا؟ ہوتا مقصد اس کا لوگوں کی خیر خواہی مقصد نہیں. بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں, سیاست دان کبھی اپنا مفاد دیکھتا ہے, لوگوں کا مفاد نہیں دیکھتا. انہیں خدا کو راضی کرنا مقصد نہیں اس کا, اپنا مفاد نہیں مقصد رہتا اس کا. سیاست دانا جو بھی دیتی نا, یاد رکھو یہ بات میں کہہ رہا ہوں, سیاست دان عمومی طور پر 99%, 1% اگر کوئی مخلص ہے وہ الگ مسئلہ, لیکن 99% جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی کیا؟ لوگوں سے ووٹ بٹورنا مقصد ہوتا ہے نا, اپنی شہرت. تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کی چیزوں میں گھروں کے پاس نہ جاؤ, رات دن کھڑے ہو کر نہ پھرو, اللہ کے دربار میں کھڑے ہو. تو اس لیے کیا ہے صدقہ بعض مرتبہ اعلانیہ بھی اچھی بات, مخفی بھی اچھی چیز ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں کوشش کرنا, مخفی کرنا, چھپ کر دیا کرو, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور ایک دوسری چیز کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اے ایمان والو, اپنے صدقے کو, اپنی عبادت کو ضائع نہ کرو. کیا نہ کرو؟ ضائع نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے واسطے, لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی شہرت کے واسطے اگر کوئی بندہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کا صدقہ پورا ہم ضائع کر دیتے ہیں, پورا صدقہ ضائع کر دیتے. بات سمجھ میں آئی نہیں آ رہی؟ اس طرح کی چیزوں سے بچ کر دور رہو. آخری بات میں اہم کہہ رہا ہوں, آخری اہم بات, وقت آج تھوڑا زیادہ ہو گیا, آخری بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ رمضان کا آخری چل رہا تو اس لیے کچھ ضروری چیزیں تھیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. سب سے اہم چیز کیا؟ رمضان کا آخری مہینے میں ہمارے مسلمانوں کے اندر مزاج کیا؟ افطار کی پارٹیاں ہے نہیں, افطار کی پارٹیاں. وہ گلی میں دیکھو, وہ مسجد میں اعلان, ایک دو دن پہلے ایک بندہ آیا مسجد میں اعلان کرنے کے واسطے مؤذن صاحب کو, انہیں نماز میں اعلان کرتا رہے امام صاحب, پھر آپ کو لڑا حضرت تمہیں عقل نہیں,
زور سے اعلان کرنا تھا تمہیں، تم اعلان کرے تو پورے مسلح باہر چلے گئے. زور سے اعلان کرو. امام صاحب کو اللہ کو بھیج دیا، مولوی صاحب کو اللہ کو چیٹی دیا. مولوی صاحب کیا کرے؟ ایک بار اعلان کرے. حضرت عقل نہیں رہتی بھی، ایک بار نہیں 3 بار اعلان کرنا کہتے. کتنے بار؟ 3 بار اعلان کرو، زوردار اعلان کرو. عبداللہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر کے باہر افطار کی پارٹی ہو رہی ہے، فلاں لوگ آپ پورے عبداللہ کے گھر کے پاس پہنچ جاؤ. بے غیرتی کی چیزیں نہیں ہے. اس طرح کی غلط چیزیں ہرگز نہ کرو. رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھوکا رہنے والوں کو، پیٹ نہیں بھرنے والوں کو، اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. جو بندہ بھوکا رہتا ہے اللہ اس کو جنت میں کھلائیں گے. جو بندہ رمضان میں جتنا بھوکا رہتا اللہ اس سے خوش ہوتے. بھوکا رہنے سے فضیلت ہے، کھانے کی فضیلت نہیں. کون سی فضیلت نہیں؟ کھانے کی فضیلت نہیں. رمضان کے مہینے میں یہ بلا کون کی سود کون اگر کہہ کہ پارٹیاں کر رہا بولے تو بے شرمی کے ہمارے مسلمان رمضان میں صبح و شام جو ہے روزہ رکھا اللہ کے واسطے. افطار کس میرا کو کر رہا؟ حرام کے مال سے کر رہا. کون سے مال سے؟ حرام کے مال سے. حرام کے مال سے. ایک مسئلہ ذہن میں رکھو، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. 5 بندے مل کر ایک دعوت کرے، 5 بندے مل کر ایک دعوت کرے. سب کے حلال پیسہ تھا، سب جو ہے محنت مزدوری کر کو، کولی مزدوری کر کو پیسہ کمائے، حلال دعوت کرے. ان 5 میں سے ایک بندہ وہ تھا جس نے حرام پیسہ ڈالا. کیا ڈالا؟ 5 میں سے 4 بندے کے حلال پیسے، ایک بندے کا حرام پیسہ رہا. یاد رکھنا وہ پورے کا پورا کھانا حرام ہو جاتا. کیوں؟ جس طرح ایک گلاس دودھ کے گلاس میں اگر جو شراب کا قطرہ ڈال دیا جائے وہ گلاس کا دودھ پورا کیا ہو جاتا؟ حرام ہو جاتا. انہیں بولتا حضرت پاک ہے نا حضرت، کل یہ قطرہ نہ پڑیا سو کو بولتا شرابی کو دیا تو پی لیتا، پیتا نہیں پیتا. اگر جو بندے کے اندر اچھا وہ مثال بھی نہیں دینا، شرابی کو بھی ایک مثال اور ایک دودھ کا گلاس ہے اس میں پیشاب کا قطرہ ڈال ڈالو، شرابی کو ڈالو، پی رہے نہیں اب وہ پیتا ہونے اے نکو رے باپ پورا خراب ہوگا. یہ میں جسے اچھی چیز سمجھ کو پیتا وہ بھی خراب کر ڈالے نا تمہیں. اب تو اس طرح میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. صدقہ ایک پاک چیز ہوتی ہے، ایک پاک مال ہے. اب اس مال کے اندر ایک آدمی بھی اگر اس کی نیت خراب ہے، اگر اس کے اندر حرام کا مال مل گیا تو پورے کا مال پورا مال حرام ہوگا. ایک چھوٹی سی اور ایک مثال دے رہا ہوں، مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بقرعید کا موقع آیا. بقرعید میں جانور کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہونا؟ 7 حصے ہوتے. 7 میں سے 6 لوگوں کا مال حلال ہے. ایک بندہ اگر اس کا حرام مال لگایا ہے، یاد رکھنا اس کی نحوست سے یہ 6 لوگوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، یہ 6 لوگوں کا مال بھی قبول نہیں ہوتا. اس لیے صدقہ کرنا چاہ رہے، کھانا چاہ رہے تو پہلے تحقیق کرو انہیں جو مال دے رہا حلال دے رہا ہے کہ حرام دے رہا ہے. بے شرمی کی طرح گھس جانا نہیں. کہاں ملا تو بھی جہاں ملا گھس گئے، کہاں ملا کھا گئے، پیٹ بھر گا تو بس حضرت. انہیں کیا کرنا کہ اس کی حالت پر نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ میں جو کھا رہا ہوں. مسئلہ ذہن میں رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا ایک دانہ بھی اگر کسی کے حلق سے نیچے اتر گا، لقمہ نہیں بول رہے، کیا بول رہے ہیں، ایک دانہ بھی اگر حرام کا ایک دانہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر گا، 40 دن کی مقبول نمازیں ختم. کتنے؟ 40 دن کے مقبول نمازیں، مقبول عبادتیں. مقبول عبادت کسے بولتے ہیں؟ جس عبادت کو قبول کرنے نہ کرنے کا کوئی چانسش نہیں. اللہ اس عبادت کو ضرور قبول کرتے ہیں جس کے اندر اخلاص ہے، جس کے اندر للہیت ہے، جس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا. اس عبادت کو اگر کوئی بندہ حرام کا ایک دانہ بھی حلق سے نیچے اتار لیا، سمجھو 40 دن کی پوری عبادت پوری بیکار. حج کو گئے تھے حاجی صاحب ماشاءاللہ زبردست حج کر کوئے فرض تو ادا کر دیے، حرام کا ایک دانہ اندر گیا، پورے 40 دن کی عبادت ختم پوری عبادت. اور رمضان کا مہینہ آیا، 30 دن کیا کریا؟ دبا کو روزے رکھا حضرت پورا کریا، لیکن حرام کا ایک دانہ حلق کے نیچے اترا، پورے رمضان کی عبادت پوری خاتمے مل گئی، اس کی خاتمے مل گئی. اور جو بندہ حرام کا دانہ اتار لیا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتے، روزے قبول نہیں ہوتے. حرام کے پیٹ سے نکلنے والی بدبو اللہ اسے قبول نہیں کرتے اللہ. تو اس لیے حرام کے دانے سے بچو. جہاں کہیں بھی اگر اعلان ہو رہا افطاری کی پارٹی ہے، میں افطار کی پارٹی کرنے والوں سے ایک بات درخواست ہے ہمارا، کیا ہمارا حکم ہے ان کے لیے؟ ہم یہ حکم یہ کرتے ہیں بجائے تم افطار کی پارٹیاں کرنے کے ان پیسوں کو بچاؤ، کسی غریب بچے کی ذمہ داری پوری کرو. کتنے پیسہ ہوتے ہیں اس میں؟ کم مثلا 50,000 60,000 تو خرچہ آتے ہیں اس میں. وہ 50,000 60,000 لے جاؤ، کسی غریب کی مدد کرو. وہی جو ہے کام کرو. تمہیں کھلانا مقصد ہے، ایک پٹلم بناؤ، غربا کے لیے گھروں میں پہنچاؤ. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے. صدقہ اصل جو ہے کسی غریب کو تلاش کر کے لے جا کر اس کے در پر پہنچانا ثواب ہے. سو غریب کے دربار پر میرا مال ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریب کو تلاش کرنا، انہیں کہاں ہے لے جا کر اسے جو ہے منت سماجات کرنا. اللہ تو ناخود وہ نہیں، اکڑ کو لے جا کر کیا بولنا،
اب ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا کہ ایک رتی صدقہ کرا تو عقل کو بات کرتا ہوں، لے جو اٹھا لے کو بتاؤ، کیا بولتا انہیں، اٹھا لے جو انہیں بولتا بھیا رتی کور میں لے جو منہ مچھلے کو بتاؤ، ایسی بے غیرتی کا کام نہیں کرنا. انہیں تمہارا مال قبول کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں عقل کو بات کرو، عاجزی کرو، انکساری کرو، ان سے کہو کہ دیکھو ماں اچھی بات ہے تمہیں مال کچھ نہیں لیکن صدقہ بھی حق ہے، میں بچا تو تم نہ دے، تو جاؤ ماں کتنی اچھی بات ہے، اس سے جاؤ بھائی اچھی بات ہے بچا تو دیتا ہوں. وہ سامنے والے کا دل بھی جیت لیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اے جاؤ جی خاموش اٹھا لے کو منہ مچھلے کو بتاؤ، وہاں ثواب دینا ثواب کمانا چاہ رہا، دل توڑنا چاہ رہا، تیرا ثواب دینا، تیرا صدقہ کرنا بھی گناہ اور تیرا وہاں جو ہے لوگوں کو دل توڑنا بھی گناہ ہو گیا. تو اس لیے صدقہ دینا چاہ رہے غریب کے گھر کے پاس جاؤ، دستک مارو، اسے سلام کرو، اسے جو ہے بٹھاؤ، کہو کہ اچھی بات ہے آپ غریب ہیں، اللہ آپ کو جو ہے صحت دے، اگلے سال تک اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار کرے، آپ بھی جو ہے صدقہ کرنے کی اللہ جو توفیق دے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، لے لو، قبول کر لو. یہ اچھی چیز ہوتی سو، یہ بہترین صدقہ. کون سا صدقہ؟ بہترین صدقہ. اکڑ پنا کر بولیا کو دروازے میں پھینک دو، اٹھا لو جی بولیا تو اگر ہمارے سے بے غیرت رہا تو کیا کرتا، اٹھا کو منہ کو پھینک کو مارتا، اٹھا لے جا رہا ہے ایسے بول ہے کہ نہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا، اپنے اندر شرم محسوس کرو. صدقہ دینا چاہ رہے اللہ کے راضی کرنے کے چاہ رہے تو لوگوں کو اچھی طریقے سے دو، بہترین صدقے کے طور پر لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو پہنچاؤ، اللہ جو قبول کریں گے. اور رمضان کے مہینے میں خوب صدقہ کرو، کیا کرو، خوب صدقہ کرو، اللہ ثواب دیں گے. ترمذی کی ایک روایت ہے، کوسی ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ، کون سا صدقہ؟ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں، کون سے مہینے میں؟ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے رمضان کے آخری دنوں میں جو صدقہ کیا جاتا، اللہ اس صدقے کو بہت خوش ہوتے دیکھ کر. تو اس لیے یہ ایام چل رہے، اس میں خوب صدقہ کرو. اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.